ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے اور سورۃ فاتحہ اور تعوذ و تسمیہ کی فضیلت۔ تو دیکھیں سب سے پہلے کہ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پورا قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو قرآن پاک کا پورا جو مدار ہے وہ انسان کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے بار بار۔ تو اس میں قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو صحیح رویے کی طرف، صحیح طریقے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا ہے، اور اس دعوت کو کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیش کیا ہے انسان کے لیے کہ جس طرح انسان اپنی غفلت سے اس ہدایت کو گم کر چکا ہے، اپنے آپ کو ان تمام گمراہیوں میں گم کر چکا ہے، اور اس کو اس سے جب نکلنا ہے، اس کو نکالنا ہے، تو کس طرح سے اس کو واضح طور پہ ہدایت پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے تمہیں سیدھے راستے کی طرف آنا ہے، کس طرح سے اس پر مضبوطی کے ساتھ اس راستے کو قائم کر کے رکھنا ہے، کس طرح سے اس رسی کو تھام کے رکھنا ہے تم نے۔ تو اب جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دماغ میں جس قسم کے بھی سوالات ہیں ان کو نکال دیں، ان کو صاف کر دیں، کیونکہ ہر قسم کے اختلافات، ہر قسم کے سوالات جب انسان لے کے اس کے ساتھ مطالعہ شروع کرے گا تو وہ انہی میں ہی اٹکا رہ جائے گا، وہ انہی قرآن پاک کی لائنوں میں، انہی ترجموں، انہی سطروں میں اٹکا الجھا رہ جائے گا، وہ کچھ نہیں سمجھ سکے گا، اس کی طے میں اس کی سطح جو ہے نا قرآن پاک کی، اس کے اوپر جیسے پانی کی سطح ہوتی ہے نا تو انسان اس کے اوپر تیرتا رہ جاتا ہے، ویسے ہی تیرتا رہ جاتا ہے، اس کی طے میں نہیں جا پاتا۔ تو اس لیے جب ہم قرآن پاک کو شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک کو شروع کریں تو ہم کوئی مذہب کے نام پہ ایک کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی آپ کو جاننے لگے ہیں، ہم اپنے آپ کا اپنا مقصد جاننے لگے ہیں کہ ہم کیا کرنے آئے تھے، کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے۔ تو ایک یہ مذہب کے نام کی کتاب نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ہماری ہدایت ہے، اور ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک راستہ ہے سیدھا جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، اور ہمیں اس راستے پہ چل کے جانا ہے، ہمیں اس راستے پہ چل کے جانا ہے جس کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس راستے پہ چل کے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ تو دیکھیں سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ قرآن پاک شروع ہی اسی سے ہوتا ہے، نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اور جو نزول ہے نا قرآن پاک کا نازل ہونے کا جو طریقہ تھا، جو نازل ہونے کی صورت تھی، اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے مکمل طور پر نازل ہونے والی صورت وہ کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ سورۃ اقرا، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، یہ آیات نازل ہوئی تھیں، سورت کی کچھ چند آیات نازل ہوئی تھی، مکمل صورت تب تک کوئی نازل نہیں ہوئی تھی، اور سب سے پہلی مکمل طور پہ نازل ہونے والی صورت کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ تو دوسری صورت یا دوسری خصوصیت یہ ہے اس کی کہ یہ ایک حیثیت سے پورے قرآن پاک کا متن ہے، اسی لیے جو ہے اس سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے۔ ایسے القاب، ایسے نام حدیث مبارکہ میں دیے گئے ہیں سورۃ فاتحہ کو۔ تو دیکھیں اس سورت میں بھی کیا فرمایا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا ہو، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب یہ سورت شروع کرے انسان، جب قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کرے کوئی شخص، تو اپنے تمام پچھلے خیالات، نظریات سے خالی ذہن کر لے اپنا اس سے، اور پھر اس کے بعد یہ جستجو اپنے حق کی جو طلب ہے، اپنے جستجو جو ہے اس کے دل میں حق کو حاصل کرنے کی، تو اس کو لے کے جب آگے بڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ تم یہ دعا پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم. سورۃ فاتحہ میں ہم آگے پڑھیں گے جس میں ہم یہ دعا پڑھیں گے، صراط المستقیم کی ہدایت عطا ہو. کہ جو شروع صورت میں اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی کہ تم ہدایت کا سوال کرو. پھر راہ راست جو ہم نے سوال کیا نا کہ اللہ مجھے صراط مستقیم سیدھے راہ پہ چلا دے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک نازل کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ فرما دیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے. کہ انسان نے سوال کیا کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن پاک نازل فرما دیا. دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورت فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے. مطلب یہ کہ سورت فاتحہ جیسی سورت نہ کتاب تورات جو ہے اس میں بھی نازل نہیں ہوئی، انجیل زبور کسی کتاب میں سورت فاتحہ جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں، قرآن پاک تک میں کوئی سورت ایسی اور نازل نہیں ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورت فاتحہ. اور سورت فاتحہ کا ایک نام حدیث مبارکہ میں سورت شفا بھی آیا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین صورت ہے. آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب دیکھیں یہ بسم اللہ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے. سورت نمل کی ایک آیت کا جز ہے بسم اللہ، اور ایک ہر سورت کے بعد دوسری سورت کو ملانے والی آیت بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو اب دیکھیں یہاں مسلمانوں کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو جاہل لوگ تھے نا، جو عرب کے مشرک لوگ تھے، ان کی عادت کیا تھی؟ ان کی عادت تھی کہ جب بھی اپنا کوئی کام کرتے تھے تو وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے ہر کام شروع کرنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے، قرآن پاک کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو عادت تھی، سب سے پہلی جو ضرب ماری، وہ جو جاہلیت کی دور میں چل رہی تھی مشرکوں میں، وہ کیا بتوں کا نام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر یہ ضرب ماری کہ نہیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے. کہ جو کام بھی تم شروع کرو، جو کام بھی تم کرو، تو تم بتوں کا نام نہیں لو، تم اللہ کا نام لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، روشنی کو بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پہ سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے. مطلب یہ کہ سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ تم ہر کام کی شروع کرنے سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو. دیکھیں اسلام نے بھی کیا، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی جو پوری زندگی ہے نا، اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے. کہ وہ قدم قدم پر جو یہ حلف ہے، یہ عہد ہے، اس کی وفاداری ہے، اس کو بار بار یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اسی کے نام سے یہ کام کرتا ہوں، میں اسی کے نام سے ہر کام شروع کرتا ہوں.
کہ میرا وجود، میرا کوئی کام اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں یہ کام کتنا چھوٹا سا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، لیکن فرق کتنا بڑا ہے کہ ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے، ایک مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے، اور مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کی رزق میں بھی برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کام کو بھی آسان کرتا ہے۔ جیسے ہی مسلمان پڑھتا ہے، جیسے ہی مومن پڑھتا ہے بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے، تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دانے کو پیدا کرنے، بونے، کاٹنے، اور اس کے بعد اس کی روٹی بننے، لقمہ بننے، اس کو اگانے والے کی محنت کے بعد، سب کچھ کے بعد میرے منہ میں یہ جو لقمہ گیا ہے یہ نہیں جا سکتا تھا تب تک جب تک اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ میرے منہ میں لقمہ جانے تک کا جو حکم ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مومن اور کافر کے درمیان یہی فرق، پھر جب وہ سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتے پھرتے، یہی عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا، سب کچھ اللہ کی پناہ میں ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہ ساری ہی چیزیں، ساری ہی معاشی ضروریات میں جب یہ سب چیزیں، سب کاموں میں وہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو پھر یہی جو ایک ذکر ہے وہ عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، اس چیز کا حلف کرتا ہے، اپنا عہد دہراتا ہے کہ میں جس سواری کو میں نے اگرچہ پیسے دے کے خریدا ہے، لیکن اس کو بنانا، اس کو پیدا کرنے والا، یا اس کو کاٹ کے جس نے لوہے کو کاٹ کے جس نے بنایا، وہ سب کچھ، اتنی محنت جو سب کچھ ہوئی اس کے پیچھے، میری قیمت دینے کے بعد بھی وہ ادا نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اللہ نہ چاہتا۔ تو اس لیے دیکھیں کہ بسم اللہ کہنا، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہر کام سے پہلے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ تانبے کا سونا نہیں بنتا ہے بلکہ خاک کا سونا بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس چھوٹے سے عمل سے، اس چھوٹے سے ایک جملے سے، ایک چھوٹی سی ذکر سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنے سے اللہ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں بسم اللہ، اس میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اللہ جو ہے اللہ کے تمام ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ اور بعض جو علماء کرام ہیں، بعض انہوں نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے، یعنی کہ یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، نہ یہ جمع میں ہو سکتا ہے، نہ یہ تثنیہ میں ہو سکتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کا یہ نام ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی اس نام کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کی جو صفات کاملہ ہیں، ان کا حامل کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے صرف اور صرف یہ اللہ ہی کا نام ہے۔ آگے ہی رحمان و رحیم استعمال ہوا، رحمان بھی اللہ کا نام ہے، وہ بھی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی رحمت سے پورا جہان روشن ہو، جس کی رحمت کو ہر چیز جس کی رحمت نے پورے جہان کی ہر چیز کو ڈھانپا ہو، ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رحمان کسی بندے کو کہنا غلط ہے اور گناہ ہے، لیکن جو رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، رحیم انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس میں فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رحیم کا لفظ انسانوں کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اللہ اور رحمان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ جیسے ہم اکثر نام رکھ لیتے ہیں بچوں کے، عبد الرحمن اور فضل الرحمن، یہ کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو رحمان رحمان کر کے بلاتے ہیں، تخفیف کر لیتے ہیں، اس کو چھوٹا کر کے نام کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اس شخص کو یا اس بچے کو یا اس آدمی کو صرف رحمان رحمان کر کے بلانا یہ ناجائز بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔
اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اپنے بندے کو اپنی محبت کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں بہت نرم دل ہوں، میں بہت نرم معاف کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والا ہوں، میں بہت ہی رحمان و رحیم ہوں۔ تو دیکھیں جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں، یا پھر کبھی درمیان میں تلاوت روک دی جائے، قرآن پاک کی تلاوت رک جائے اور آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو جب دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگیں تلاوت تو اس ٹائم بھی پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں۔ تو دیکھیں تعوذ کی کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے جس میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر کی۔ تو جب کسی وقت بھی جس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت بھی ہے، اور سنت کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ 100 شہیدوں جتنا برابر سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور ان دونوں کا احترام جو ہے وہ قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو یعنی وضو کے علاوہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور ناپاکی کی حالت میں بھی بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو عادت ہے جیسے کھانے پینے سے پہلے ہر کام سے پہلے پڑھنا ہر حال میں جائز ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی سورۃ فاتحہ کے بعد جب ہم سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سورۃ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں بھی یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے سوری۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرتے ہیں نا اس سے ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا یہی تک تھا، کل سے ہم سورۃ فاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔